نے سہارا لیا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو دو اشخاص کے ساتھ آپ نے کندھوں پہ ٹیک لگائی تھی. ایک ان میں سے عباس بن عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں وہ تھے، اور دوسرا ایک فلاں شخص تھا. اب دوسرے شخص کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا. جب یہ واقعہ راوی نے عبداللہ بن عباس کے سامنے بیان کیا تو عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا، اور حدیث ہے 665، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، قال هو علی بن ابی طالب. ابن عباس نے کہا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے جن کا حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا وہ علی بن ابی طالب ہے. کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہے. ابن عباس نے یہ وجہ بھی بیان کی، ولیکن عائشہ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تطیب نفسا له بخیر، علی کا نام ان کا لیتے ہوئے دل اچھا نہیں سمجھتا تھا، یعنی ان کا دل پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر کے ساتھ علی کا نام لیں. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام سے ناراض رہتی تھیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حضرت عائشہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عورتیں اور بھی بہت ہیں؟ یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ شیخ عثمان الخمیس کا، جو کہ عرب کے ایک نامور اہل سنت عالم دین ہیں، آپ ان کا یہ کلپ سنیے. لما قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على رجلين أحدهما العباس، فقال ابن عباس أتدرون من الثاني؟ قالوا لا. قال عائشة ولكنها كانت لا تطيب نفسا لعلي، يعني متضايقة من علي، ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أما علي فقال النساء غيرها كثير، يعني طلقها. اس کلپ کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا کہ بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں امام علی نے یہ کہا، اور ان سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیں، شیخ عثمان الخمیس سے پوچھا گیا کیا واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ امام علی سے ناراض تھیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر حضرت عائشہ ناراض تھی تو اس کی وجہ کیا تھی. یعنی شیخ عثمان اس بات کو رد نہیں کر رہے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ نہیں ہے، وہ نہیں تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل تھی ناراض، لیکن اس کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام علی کا، حضرت علی کا کیا رویہ تھا. حضرت علی سے جب پوچھا گیا، اسامہ بن زید سے جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہ بن زید نے جواب دیا کہ ہم آپ کے بارے میں صرف آپ کے گھر والوں کے بارے میں صرف اچھا ہی جانتے ہیں. لیکن جب علی سے پوچھا گیا تو علی نے کیا جواب دیا؟ امام علی نے کہا کہ عورتیں اور بھی بہت ہیں. تو یہ وہ بات تھی جو فطری طور پر حضرت عائشہ کو بری لگی، اور اسی وجہ سے وہ آخر میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی، نام لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی. اب یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور تاکہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر کشادگی لا سکیں. اور یہ جو ہم دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اسلام دشمن ہیں، انہوں نے تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے، خاص طور پر شیعوں کے بارے میں کہہ دوں، وہ اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے صحابہ کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ کوئی بھی باتیں ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اس سب کا پردہ چاک ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. تو میں نے آپ کو شیخ عثمان الخمیس کا یہ کلپ میں نے آپ کو سنایا، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے اہل سنت کے جو جید عالم دین عرب کے علماء ہیں وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کی تعویل بیان کی. اب یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ آپ اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ دیکھتے رہیں، چیک کر لیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 665، 5714، 4442 پر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر 937، 936 پر، مستخرج ابی عوانہ کے اندر 1683، 1640 کے اندر موجود ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 1 روایت نمبر 121، یہ نمبر 3 صفحہ 168، اور حدیث ہے 665. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، قال هو علی بن ابی طالب. ابن عباس نے کہا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے جن کا حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا وہ علی بن ابی طالب ہے. زاد الاسماعیلی من روایت عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشہ لا تطیب نفسا له بخیر. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں پر عبد الرزاق کی روایت ہے جو انہوں نے معمر سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہے. ابن عباس نے یہ وجہ بھی بیان کی، ولكن عائشہ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تطیب نفسا له بخیر، علی کا نام ان کا لیتے ہوئے دل اچھا نہیں سمجھتا تھا، یعنی ان کا دل پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر کے ساتھ علی کا نام لیں. کن کا دل؟ حضرت عائشہ کا. ولی ابن اسحاق فی المغازی عن الزہری، ابن اسحاق کی جو مغازی ہے اس میں وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، ولکنھا لا تقدر علی ان تذکرہ بخیر، اس میں یہ ہے کہ عائشہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہوتی تھی کہ وہ علی کا ذکر خیر کریں. ولم یقف الکرمانی علی هذه الزیادہ فعبر عنها بعبارۃ شنیعہ. ابن حجر کہتے ہیں کہ کرمانی نے، یہ بھی ایک محدث ہیں، وہ اس اضافے کے اوپر واقف نہیں ہوئے، تو انہوں نے جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن عباس ایسا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ان کا ذکر پسند نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور یہ بالکل بکواس چیز ہے اور اس طرح نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ نہیں گمان کیا جا سکتا، کہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ علی کا ذکر ہی پسند نہ کرتی ہو.
اور لیکن ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تعویل اور بھی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب دفاع کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ پہلے جو شخص تھے یعنی وہ تو نہیں بدلتے تھے حضرت عباس، مگر دوسرا جس پر سہارا لیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو دوسرے شخص بدلتے رہتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تعبیر درست نہیں ہے کیونکہ پہلا جو شخص ہے وہ بھی بدلتے رہے، اور اس پر بھی روایت موجود ہے۔ تو ابن حجر نے اس کے اوپر بھی رد کیا ہے، اور ابن حجر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو مصنف عبدالرزاق والی روایت ہے یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی اب کیا وجہ ہے؟ جس طرح شیخ عثمان الخمیس نے بیان کیا کہ جناب امام علی علیہ السلام نے جو مشورہ دیا تھا اس وجہ سے حضرت عائشہ کے دل میں کوئی بات موجود تھی، کیا وجہ ہے یہ میں آگے آپ کے سامنے روایات سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس میں الفاظ ہیں دلائل النبوہ البیہقی کے محقق نے جو لکھا ہے وَلَكِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَن تَذْكُرَهُ بِخَيْرٍ وَهِيَ تَسْتَطِيعُ، کہ حضرت عائشہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی باوجود اس کے کہ وہ اس بات پر نام لینے پر قدرت رکھتی تھی۔ اب بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، لیکن ایسا کیوں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی اور حضرت عائشہ اس چیز کو ناراضگی وہ رکھتی تھی؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پورا قضیہ سمجھ میں آ جائے۔ بخاری کی روایت ہے 7369، صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے جب بھی اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں کبھی میں نے شیعہ کتابوں سے حوالے نہیں دیے، کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اہل التشیع کی کتابوں سے آپ کے سامنے روایات نقل کی ہوں۔ اس لیے ہمارے اہل سنت نوجوان جو ان کے جو ذہن کھل رہے ہیں یا وہ جو اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں، اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مفتی ہمدرد تو وہ ساری باتیں اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو میرے اوپر جو یہ الزامات لگاتے رہے رافضیت کے، شیعت کے، یہ سارے الحمدللہ ان کے سامنے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے سامنے ایک ایک چیز اہل سنت کی کتابوں سے رکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7369۔ اچھا، یہ بھی حضرت عائشہ ام المومنین سے نقل ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب اس پر الزام لگانے والوں نے جو باتیں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اشخاص کو بلایا، اسامہ بن زید کو بلایا اور امام علی کو بلایا۔ اسامہ بن زید سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں اچھا ہی جانتے ہیں، ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں اچھا جانتے ہیں۔ دونوں سے مشورہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو امام علی سے جب پوچھا تو امام علی نے کہا وَأَمَّا علی فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کر رکھی ہے یا رسول اللہ، اور عائشہ کے علاوہ عورتیں بہت ہیں۔ یعنی مشورہ کس چیز کا دیا کہ اگر آپ عائشہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو عورتیں آپ کے لیے بہت ہیں، عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ کو۔ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقَّ، آپ باندی سے بھی پوچھیں وہ آپ کے سامنے سچ بیان کریں گی۔ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ قالت ما رأيت امرا اكثر من انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن۔ بہرحال باندی نے بھی مشورہ دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ اگر حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں تو آپ کے لیے خواتین کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو شیخ عثمان الخمیس نے اس کو بیان کیا کہ کیا یعنی اس مشورے سے حضرت عائشہ کو دکھ ہو سکتا ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ امام علی نے جب یہ مشورہ دیا ہے تو اگر حضرت عائشہ کے دل میں ایسی کوئی بات تھی جس کا شیخ عثمان الخمیس اظہار کر رہے ہیں تو وہ اس روایت کی بنیاد پر ہے، یعنی حضرت عائشہ کو یہ بات بری لگی تھی۔ تو یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بخاری کی روایت موجود ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ناراضگی ہے وہ واقعی وہ ایک فطری طور پر جس طرح شیخ عثمان کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ بنتی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی کسی حمایت کیے ہوئے جو مسئلہ جیسا ہے اس میں اپنے الفاظ کا اضافہ کیے بغیر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس سے آپ کیا رزلٹ نکالتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ حق اور سچ سامنے لانا یہ میرا کام تھا، ریسرچ آپ کریں، تحقیق آپ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں تک حق کی معرفت ہوتی ہے اور پہچان ہوتی ہے۔